والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں قرآن قصے اس سیریز میں سب سے پہلا قصہ جسے لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے گائے کا قصہ۔ سورۃ البقرہ، جس وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، اور بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ چونکہ اس سورہ کے اندر گائے کا قصہ مذکور ہے، اسی لیے اسے البقرہ، سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل میں چند باتیں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ بڑی ہی فضیلت والی یہ سورہ شریفہ ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کو پڑھنا باعث برکت اور اسے چھوڑنا حسرت و ندامت کا سبب ہے۔ جادوگر، شیاطین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ تو مختصر طور پر میں آپ کے سامنے گائے کا قصہ جو کہ قرآن کریم میں مذکور ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو غلطیاں سابقہ امتوں سے ہوئی، جو نافرمانیاں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہرے، اس سے ہم محفوظ رہیں، بچ جائیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو کہ یتیم تھا، لاولد تھا اور فقیر تھا۔ اس کا ایک چچا تھا جو کہ بڑا ہی مالدار تھا۔ اس شخص نے یہ سوچا کہ اس کے چچا کے پاس جو مال اور دولت ہے اسے وہ حاصل کر لے۔ چچا کی ایک بیٹی بھی تھی جو انتہائی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی۔ اس نے اس سے شادی کر لی تاکہ اس کا تمام مال اس کا ہو جائے، اس کی جائیداد کا وہ وارث ہو جائے۔ لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ مقصد میں اس کا مقصد پورا نہ ہو سکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عمر لمبی دے دی تھی۔ تو اس شخص نے یہ کیا کہ اپنے ہی چچا کا قتل کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق اس اکیلے نے نہیں بلکہ اس کے بھائیوں نے مل کر کے اس کا قتل کیا۔ دور دراز کسی جنگل میں قتل کرنے کے بعد بستی اور محلے کے اندر کسی کے گھر کے سامنے اس کی لاش کو ڈال دیا، اور بعد میں اس پر رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، شور اور واویلا کرنے لگے کہ کس نے مار دیا، کس نے قتل کر دیا۔ معاملہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس معاملے کی تحقیق کی جائے گی، تفتیش کی جائے گی کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے، لہذا تم مجھے بتلا دو، میں تم سے سوال کروں گا اس سلسلے میں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ آپ تو نبی ہے، اپنے رب سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، ذرا اپنے رب سے پوچھ کر کے ہمیں بتلائیں۔ تو جب اس قتل کی حقیقت اور اس کے قتل کے سلسلے میں کہ اس کا قاتل کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیا، پوچھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ گائے ذبح کرے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 68 میں 67 میں کیا ہے، 67 میں
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرنے کا. بقرۃ یہ نکرہ استعمال ہوا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، جو عموم کا فائدہ دیتی ہے. یعنی نکرہ، النکرۃ یقتضی العموم، نکرہ یہ عموم کا فائدہ دیتی ہے کہ اگر وہ لوگ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی جو عادت تھی، ان کی جو فطرت تھی، بے جا سوالات پر سوالات کرنا، اور مقصد کیا تھا؟ نبی کو پریشان کرنا. اور ان کے ادب، سوء ادب کا اندازہ ہم اسی سے لگا سکتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم انہیں بتلایا کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اتتخذون ہزوا، اے موسیٰ کیا تم ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ہم تم سے سوال کر رہے ہیں کہ قاتل کون ہے، قتل کا ہمیں پتہ بتائیں، قاتل کا پتہ بتائیں، اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ گائے ذبح کریں. آخر ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ اگر وہ اطاعت گزار قوم ہوتی، فرما بردار قوم ہوتی، تو نبی کے حکم کو دل لگی سے تعبیر نہیں کرتی. یہ کون سا موقع اور محل ہے کہ ایک طرف قتل کی بات ہو رہی ہے، قاتل کی تفتیش کی بات ہو رہی ہے، اور ایسے موقع پر ایک نبی، کیا اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس طریقے سے گستاخی کہ وہ مرتکب ہوئے، سوء ادب کے وہ مرتکب ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو یہ مذاق، استہزاء، سخریہ، یہ جہالت پر مبنی کام ہے، اور میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. چنانچہ جب حکم دے دیا گیا کہ گائے ذبح کرو تو وہ لوگ اسی پر نہیں رکے، ابھی سوالات کا سلسلہ انہوں نے مزید جاری رکھا اور بے جا سوالات انہوں نے کر دیے. جب ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو جو اصل مقصد ہے ذبح کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، اس طرح نہیں کہا، اس طرح کے سوالات نہیں کیے، بلکہ گائے سے متعلق انہوں نے سوال کیا. گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے؟ پہلا سوال ان کا یہ تھا. قالوا ادع لنا ربک، یہ دوسرا انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں بھی سوء ادبی کے وہ مرتکب ہوئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ ہمارے رب سے پوچھیے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کر کے ہمیں بتائیے. ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، گائے کیسی ہونی چاہیے ذرا ہمیں اس کی وضاحت کر دے، اسے بتلا دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مخاطبین کو خطاب کرنے کا جو طریقہ تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. پھر بعد میں ان کے سوالات پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا قال انہ یقول، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ گائے ایسی ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ عمر والی ہونی چاہیے، نہ بہت ہی زیادہ کم عمر کی ہونی چاہیے، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے. عوان بین ذالک، نہ تو بہت ہی زیادہ بوڑھی ہو، نہ بہت ہی زیادہ کم عمر کی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو. فافعلوا ما تؤمرون، تمہیں جو حکم دیا گیا کر گزرو. بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ فافعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزرو، لیکن وہ لوگ کٹ حجتی سے باز نہیں آ رہے ہیں. پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا کہ ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی ہونی چاہیے اور انتہائی زرد رنگ. فاقع لونھا، چمکیلا، دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو. تو جیسے جیسے ان کے سوالات بڑھتے گئے،
اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سختیاں بھی ان کے اوپر بڑھتی گئی، انہوں نے شدت کا اختیار کی، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سوالات میں شدت اختیار کی، اور اس طریقے سے آخر کار ابھی بھی سوالات کا سلسلہ رکا نہیں، انہوں نے پھر سوال کر لیا۔ جب کلر اور رنگ کے بارے میں بتایا گیا تو کہا یہ گائے تو ہمارے پاس بہت ہے، اے موسیٰ اور وضاحت کرو، ذرا اور بتلائے، ابھی ہم حقیقی راہ تک نہیں پہنچے ہیں۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، یہ گائے تو ہمارے پاس بہت ہے، لہٰذا اس قسم کی گائے تو بہت ہی پائی جاتی ہے، اور کچھ بتائیں تاکہ ہم ہدایت پا جائیں۔ تو اس کے بعد مزید یہ بتائی گئی، یہ علامت بتائی گئی کہ زمین میں ہل جوتنے والی، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست ہو اور تمام عیب سے پاک ہو، مسلمۃ لا شیء فیہا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب تم صحیح رہنمائی تم نے کی ہے اور حق کو تم نے واضح کیا ہے۔ یہ بھی ایک سوء ادب کہ وہ مرتکب ہوئے کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے جب بتا دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، تبھی وہ حق کو پا لیے تھے، حق انہوں نے واضح کر دیا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ سوالات کرتے گئے معاملہ ویسے ہی ان کے لیے بگڑتا گیا۔ آخر کار بہت ہی مشکل سے جیسے ان کو یہ گائے ملی، یہ گائے نہیں پائی جا رہی تھی، نہیں مل رہی تھی، بہت ہی زیادہ تحقیق تفتیش کرنے کے بعد انہیں ایک یتیم شخص کے پاس یہ گائے ملی جو کہ اپنے والدین کا فرمانبردار تھا، اپنے والد جس کا انتقال ہو چکا تھا اس کی بھی بڑی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا یتیم فقیر تھا، اور اس کی والدہ جس کی وہ خدمت کرتا تھا، جو کہ اس کی بھی خدمت کرتا تھا، بڑا ہی اطاعت فرمانبردار تھا اپنی والدہ کا۔ یہ یتیم اور فقیر جس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے یہی گائے کے، جس کا تذکرہ آیت کریمہ میں کیا گیا، 100 دینار کی گائے تھی، لیکن اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس کا ریٹ، اس کا بھاؤ وہ لوگ بڑھاتے گئے، 200 میں دے دو، 400 میں دے دو، 800 تک بھی انہوں نے اس کا دام بڑھایا، لیکن وہ دینے سے انکار کرتا رہا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ جتنا گائے کا وزن ہے اس کے برابر انہیں سونا دیا جائے، اس کی مقدار میں اسے سونا دیا جائے، گولڈ دیا جائے، اور پھر کیونکہ وہ لوگ کرنا ہی تھا ان کو، یہی گائے اس کے علاوہ کہیں نہیں تھی، جو سوالات کر کر کے انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کر لیا تھا۔ آخر کار جتنا گائے کا وزن تھا اتنے برابر سونا اس فقیر کو دیا گیا، اس یتیم شخص کو دیا گیا جو کہ بہت ہی فرما بردار تھا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بھی مدد کی اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملی۔ گائے کو ذبح کیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ گائے کا ایک حصہ، کچھ گوشت مقتول کے اوپر مارا جائے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کچھ حصہ اس کے اوپر مار دو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ آخر کار ایسے ہی ہوا کہ جب مقتول کے اوپر گوشت کا ٹکڑا پھینکا گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے خود قاتل کا پتہ بتا دیا کہ میرے بھتیجے ہی نے میرا قتل کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، تمہیں اپنی نشانیاں بتاتا ہے کہ جس طریقے سے آج ایک مردے کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا ہے، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ اس واقعے سے جو ہمیں عبرت اور نصیحت کے پہلو ہمیں لینا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ ایک بھتیجے نے مال اور دولت کی حرص اور لالچ میں سب سے پہلے تو اس نے لالچ کیا، مال و دولت کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بندے مومن کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ جتنا اللہ رب العزت نے اسے دیا ہے اسی پر وہ راضی رہے۔ دوسرا یہ کہ کسی پر ظلم کر کے ناجائز طور پر کسی کا مال ہڑپنے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے اس حد تک وہ پہنچ گیا ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کے لیے کہ اس نے قتل تک کر دیا۔ تو مال اور دولت کی حرص کبھی کبھی قتل جیسے عظیم گناہ کے ارتکاب پر ابھار دیتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یتیم شخص جو کہ اپنے والدین کا فرمانبردار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اس قدر نوازا کہ اسے جس کے پاس صرف گائے تھی اسے بہت ہی زیادہ مالدار بنا دیا اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنے کے نتیجے میں۔ بے جا سوالات کرنے سے بچنا چاہیے، دین آسان ہے، جتنا سوالات ہم کرتے رہیں گے، دین میں جتنی سختی
کو ہم تلاش کرتے رہیں گے اتنا ہی ہمارے لیے مشقت اور پریشانی کا سبب بنے گا۔ حکم جتنا حکم دیا گیا اسی پر عمل کرنا چاہیے، بجا اس کے پیچھے سوالات کرنا، کیل کال کرنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس واقعے سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں دوسرا واقعہ لے کر کے ہم حاضر ہوں گے، ہاروت اور ماروت کا واقعہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلائے اور ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔